اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، جن میں سے ایک قاعدہ ادغام ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی مزید آگے مثالیں بیان کریں گے۔ ادغام کا بیان ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، جس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور اسی چینل پہ پہلے بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ اگر آپ بگنرز ہیں یا آپ نے ابھی اسی ویڈیو سے دیکھنا شروع کیا ہے تو آپ کے لیے میں ادغام کو دوبارہ ریوائز کر دوں گی، اور باقی جو 3 اصول ہیں ان کی ویڈیوز بھی چینل پہ موجود ہیں۔ اب نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء ہے۔ ادغام کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز میں ملا دینا۔ اصطلاح تجوید میں ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملانے کو کہتے ہیں کہ دونوں حروف ایک مشدد حرف پڑھا جائے، جیسے مر ربک۔ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ لام را میں بلا غنہ، جبکہ باقی 4 یا واو میم نون میں با غنہ ادغام ہوگا۔ اب یہ تو تھی ادغام کی ایک مختصر سی ڈیفینیشن، ایک تعارف تھا۔ مزید ڈیٹیل میں اگر آپ کو چاہیے اس کی ڈیفینیشن تو آلریڈی ویڈیو موجود ہے چینل پہ۔ اب ہم ادغام کا مزید بیان پڑھیں گے۔ ادغام کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے ادغام مثلین، دوسری ہے ادغام متجانسین، جبکہ تیسری ہے ادغام متقاربین۔ اب ہم سب سے پہلی قسم کو آج ڈسکس کریں گے، جو کہ ادغام مثلین ہے۔ اگر ایک حرف 2 مرتبہ ایک یا 2 کلموں میں جمع ہو اور پہلا ان میں سے ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں مدغم کریں گے، اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ اب اس ڈیفینیشن میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ ساکن کیا ہے اور دوسرا متحرک کیا ہے۔ ساکن ایسا حرف ہوگا جس کے اوپر جزم ہوگی، اور دوسرا متحرک حرف وہ ہوگا جس حرف کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہوگی۔ یعنی زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر حرکات میں سے کوئی ایک حرکت ہوگی تو ہم اس کو متحرک حرف بولیں گے۔ اب ادغام مثلین کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے اذهب۔ اذهب، اس میں پہلی زال پہ ساکنہ ہے جبکہ دوسری زال پہ حرکت ہے، زبر ہے۔ ہم ساکن زال کو متحرک زال میں مدغم کریں گے، لہٰذا اس کی آواز جو ہے وہ ایک زال کی نکلے گی، جبکہ مشدد کی وجہ سے وہ 2 زال بولا جائے گا۔ اذهب۔ اسی طرح سے اگلی مثال ہے یدرککم۔ اب اس میں 2 کاف ہیں، ایک ساکن ہے جبکہ دوسرا متحرک ہے۔ ہم ساکن کاف کو متحرک کاف میں مدغم کر کے بولیں گے تو یہاں پہ اس طرح بولا جائے گا یدرککم۔ اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر اگر کہیں بھی آپ کو اس طرح کے حروف پڑھنے کو ملتے ہیں تو وہ ادغام مثلین ہوگا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم قرآن پاک کو ٹھیک طرح سے پڑھ سکیں اور دوسروں کو بھی پڑھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔